بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 67 سے لے کر 71 تک یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ یہودیوں کو ایک واقعہ یاد دلایا جا رہا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص تھا جس کا نام تھا عامیل۔ اس کے ایک عزیز نے، ایک رشتہ دار نے خفیہ طور پر اس کو قتل کر دیا اور قتل کر کے دوسرے محلے میں ڈال دیا۔ اس کی سوچ یہ تھی کہ اس کی وراثت بھی مجھے ملے اور خون بہا کا میں تقاضا کروں گا تو وہ بھی مجھے ملے اور میرے قتل کرنے کا الزام بھی میرے اوپر نہیں آئے گا۔ تو خفیہ طور پر اس نے قتل کر کے دوسرے محلے میں پھینک دیا۔ اب قاتل کا پتہ نہیں تھا کہ کس نے قتل کیا ہے۔ وہاں کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت حال ہمارے سامنے ظاہر کر دے۔ اس پر حکم ہوا کہ ایک گائے ذبح کر کے اس کے گوشت کا ایک حصہ اس مردے کو لگاؤ تو وہ مردہ زندہ ہو کر تمہیں بتائے گا کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے۔ اب لوگوں نے حیرانگی سے کہا، ظاہر عقل میں آنے والی یہ بات نہیں ہے کہ مردے کے جسم پہ گوشت کا ٹکڑا لگاؤ اور وہ بتائے کہ قتل کس نے کیا۔ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کو صبر کرنا چاہیے تھا، اللہ کے نبی کی بات کو مان لینا چاہیے تھا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ کیونکہ مقتول کا پتہ گوشت کے ذریعے سے کیسے لگتا ہے؟ گائے کو ذبح کرنے کی تو کوئی مناسبت ہی نہیں ہے۔ تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، فرمایا میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں مذاق کر کے کہ تم جاہلوں میں سے ہو جاؤں، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ جب بنی اسرائیل نے سمجھ لیا کہ گائے کا ذبح کرنا مذاق نہیں ہے بلکہ باقاعدہ حکم ہے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کے اوصاف پوچھے کہ گائے کیسی ہونی چاہیے، رنگ کیسا ہونا چاہیے، اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے۔ تو مختلف سوالات کیے، بار بار سوال، جتنے سوال کرتے گئے وہ قید میں پھنستے گئے، جتنے سوال کرتے گئے وہ قید میں پھنستے گئے۔ تو بالآخر یہ حکم ہوا کہ ایسی گائے ذبح کرو جو نہ بوڑھی ہو نہ بہت کم عمر کی ہو بلکہ درمیانی عمر کی ہو، بدن پر کوئی داغ بھی نہ ہو اور ایک ہی رنگ کی ہو، اس کا رنگ آنکھوں کو اچھا لگنے والا بھی ہو، اس گائے نے کبھی کھیتی بھی نہ کی ہو اور کبھی کھیتی کو پانی بھی نہ دیا ہو، یعنی ہل بھی نہ چلائے ہوں اس گائے کے ذریعے سے اور کنویں سے پانی وغیرہ بھی نہ نکالا ہو، ایسی گائے ہو۔ آخری سوال میں انہوں نے کہا کہ اب ہم انشاءاللہ راہ پا لیں گے، یعنی ایسی گائے ڈھونڈ لیں گے۔ بہرحال جب سب طے ہو گیا تو ان کی تسلی ہو گئی، پھر انہوں نے گائے کی تلاش کرنا شروع کر دی۔ ان کے اطراف میں ایسی صرف ایک گائے تھی جس کے اوصاف قرآن پاک میں بیان کیے گئے۔ اس کا حال یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک نیک شخص تھا، اس کا ایک چھوٹا بچہ تھا اور ایک بچیا تھی۔ ان کے پاس وہ ایک ہی گائے کا بچہ تھا، انہوں نے اس کی گردن پر مہر لگا کر اللہ کے نام پہ چھوڑ دیا، اللہ کے سپرد کر کے اس گائے کو جنگل میں چھوڑ دیا، یعنی یہ کہہ کر کہ یا اللہ میں یہ تیرے پاس ودیت رکھتا ہوں تاکہ جب یہ میرا بچہ بڑا ہو جائے تو یہ گائے اس کے کام آئے۔ اس نیک شخص کا انتقال ہو گیا، لیکن وہ بچیا جو جنگل میں اللہ کی حفاظت میں پرورش پا رہی تھی، جب یہ لڑکا بڑا ہوا تو یہ بھی متقی اور پرہیزگار ہوا، یعنی باپ کی سیرت پر چلنے والا یہ بچہ بھی بڑے ہو کر نیک بنا اور یہ ماں کا بڑا فرما بردار تھا۔ ایک دن اس کی والدہ نے کہا، اے نور نظر، تیرے باپ نے فلاں جنگل میں خدا کے نام پر ایک بچیا چھوڑی تھی، اب تو وہ بڑی ہو گئی ہوگی، اس کی فلاں فلاں نشانیاں ہیں، تم جا کر اس بچیا کو ڈھونڈ کے لاؤ، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تجھے وہ بچیا عطا فرما دے۔ وہ لڑکا جنگل میں گیا اور اس نے گائے کو جنگل میں دیکھا اور والدہ کی بتائی ہوئی علامتیں بھی اس کے اندر پا لی۔
تو اس کو اللہ کی قسم دے کر بلایا تو وہ گائے اس کے پاس خود بخود آ گئی۔ وہ جوان اس گائے کو لے کر والدہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ والدہ نے بازار میں لے جا کر 3 دینار پر فروخت کرنے کا حکم دیا اور یہ شرط رکھی کہ جب تمہارا سودا طے پا جائے تو مجھ سے مشورہ ضرور لینا، یعنی میرے نالج میں یہ بات ڈالنا، میری اجازت کے بغیر اس کو بیچنا نہیں ہے۔ اس زمانے میں گائے کی قے ان اطراف میں 3 دینار ہی ہوا کرتی تھی۔ جانوروں کا ایک ریٹ چل رہا ہوتا ہے نا، پتہ چلتا ہے کہ جانور اس وقت اس ریٹ کے چل رہے ہیں عموماً، تو عموماً ان اطراف میں ایک گائے کی قیمت 3 دینار ہی تھی۔ وہ لڑکا بازار لے گیا تو ایک فرشتہ خریدار کی صورت میں آیا۔ اس نے گائے کی قیمت پوچھی، اس نے کہا 3 دینار۔ اس فرشتے نے کہا میں 6 دینار دوں گا، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ تم اپنی ماں کو نہیں بتاؤ گے۔ اس لڑکے نے کہا کہ میں اپنی والدہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، والدہ کی نالج میں ضرور ڈالوں گا۔ وہ لڑکا گھر گیا، جا کر اپنی والدہ کو بتایا کہ ایک خریدار نے اس کی قیمت 6 دینار لگائی ہے۔ تو والدہ نے اجازت دی اور کہا کہ چلو اس کو 6 دینار میں بیچ دو، لیکن جب تمہارا سودا طے پا جائے تو پھر میرے پاس اجازت لینے ضرور آنا۔ اب دوبارہ گائے لے گیا، اب وہی فرشتہ ملا۔ اب اس نے کہا بھی تمہاری گائے 6 دینار کی تو نہیں، یہ تو 12 دینار کی ہے، لیکن شرط یہ ہے میں 12 دینار دیتا ہوں، تم اپنی ماں سے نہیں پوچھو گے۔ اس نے کہا نہیں، میں ماں کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ تو 12 دینار ٹھکرا دیے، پھر والدہ کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ یہ گائے کی قیمت تو آج ایک خریدار نے 12 دینار لگائی ہے۔ تو ماں جو ہے وہ ظاہر اللہ کے ولیہ کی گھر والی تھی اور بیٹا بھی اللہ کا ولی، تو پھر وہ ماں کیسی ہوگی کہ جن کے شوہر بھی ولی اور بیٹا بھی متقی اور پرہیزگار، یقیناً وہ نیک صفت خاتون تھی۔ وہ اس معاملے کو بھانپ گئی کہ یہ خریدار کوئی عام بندہ نہیں ہے، تو بیٹے سے کہا کہ اب کی مرتبہ اس خریدار سے کہنا کہ آپ ہمیں اس گائے کے فروخت کرنے کا حکم دیتے ہیں یا فروخت کرنے کا حکم نہیں دیتے، ہمیں آپ یہ بات بتائیں۔ یہ ریٹ زیادہ لگانا یا خفیہ طور پر معاملے کو رکھنا نہیں، اب ہم یہ بتائیں، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ گائے کو ہم خریدیں یا فروخت کریں یا نہ کریں، یہ بتاؤ۔ لڑکے نے یہی جب گیا تو پھر وہی خریدار ملا اور یہی کہا تو فرشتے نے جواب دیا کہ ابھی اس کو روکے رکھو، اس کو بیچو نہیں۔ جب بنی اسرائیل تمہارے پاس تمہارے گھر پہ اس گائے کو خریدنے کے لیے آئیں تو اس کی قیمت یہ مقرر کرنا کہ اس کی کھال میں سونا بھر کے دیں گے، کھال اتار کے اس کی کھال میں سونا بھریں گے اور یہ اٹھا کے تمہیں دیں گے۔ یہ سونا بھرا ہوا اس گائے کی قیمت ہے، یہ 6 یا 12 دینار کی گائے نہیں ہے۔ جوان گائے کو گھر لایا۔ جب بنی اسرائیل جستجو کرتے ہوئے اس کے مکان پر پہنچے تو یہی قیمت طے پائی کہ بھئی گائے تو ہم دیں گے لیکن اس کی کھال میں سونا بھر کے تم ہمیں دو گے، اس قیمت پر ہم اس گائے کو فروخت کریں گے۔ اب مرتے کیا نہ کرتے، ادھر سے سوال پہ سوال کیے ہوئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور آیات نازل ہوئیں۔ حضرت اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہی جناب انہوں نے گائے تلاش کرنا شروع کی، تو پھر ظاہر قیمت تو ادا کرنی تھی۔ اب اگر یہ قیمت نہ ادا کرتے تو پھر سوال کرتے، مزید پھنستے، تو انہوں نے اس قیمت پر اس گائے کو خرید لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت پر وہ گائے بنی اسرائیل کے سپرد کر دی۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ضمانت اٹھائی کہ گائے ان کو دے دو، اس کی کھال اتاریں گے اور اس کی کھال میں سونا بھر کے تمہیں دے دیں گے۔ یہ واقعہ تھا جس واقعے کی وجہ سے اس پوری سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا، اس گائے کے واقعے کی مناسبت کی وجہ سے۔ اب اس واقعے میں کئی چیزیں معلوم ہوئیں۔ پہلی بات تو یہ، نبی کے فرمان پر بغیر ہچکچاہٹ کے عمل کر لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی کے فرمان پہ جتنا اعتراض کرتے جائیں گے اتنا آپ کے لیے مشکل بنتی جائے گی، کیونکہ وہ ہیں اللہ والے اور ان کا تعلق رب کے ساتھ ہے، تو وہ اللہ کی مرضی کے بغیر زبان نہیں ہلاتے۔ تو جتنا بندہ سوال کرتا جائے گا اتنا اس پر احکامات مزید لاگو ہوتے جائیں گے، اور عقلی ڈھکوسلے نہیں چلانے چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی کی بے ادبی ہوتی ہے
احکامات پر عمل کر لینا، یہی ادب کا تقاضا ہے اور یہی انسان کے لیے کامیابی ہے۔ دوسری بات، اللہ کا نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اور دل لگی کے لیے کبھی اللہ کا نبی کسی کا مذاق نہیں اڑاتا۔ یہ عیبوں میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عیب سے پاک بنایا ہوتا ہے۔ البتہ خوش طبعی ایک محمود صفت ہے، اور یہ اللہ کے نبیوں میں پائی جاتی ہے۔ خوش طبعی کے طور پر کبھی ایسی بات کر دینا کہ لوگ خوش ہو جائیں۔ شرعی احکام سے متعلق بے جا بحث کرنا یہ مشقت کا سبب ہوتا ہے۔ شرعی احکام میں الجھنا نہیں چاہیے، جو آسان مسائل ہوں ان کو لے لینا چاہیے۔ مشقت میں پڑیں گے تو مسائل بڑھتے جائیں گے، آپ مزید مشقت میں پہنچ جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر بنی اسرائیل بحث میں نہ پڑتے تو جو گائے بھی ذبح کر لیتے ان کا مقصد حل ہو جاتا۔ مقصد تو یہ حاصل کرنا تھا کہ اس مقتول کا پتہ کرنا تھا کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے۔ جتنے سوالات کرتے گئے اتنا پھنستے گئے، اور آخر میں انہوں نے کہا کہ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ اب ہم راہ پا لیں گے۔ تو کہا کہ اگر انشاءاللہ وہ نہ کہتے تو کبھی ان کو گائے نہ ملتی۔ یہ انشاءاللہ کہنے کی برکت ہے۔ اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو کبھی ان کو گائے نہ ملتی، کبھی وہ راستے پر نہ آتے، کبھی ان کو اس مقتول کے قاتل کا پتہ نہ چلتا۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ انا انشاءاللہ لمہتدون نہ کہتے تو وہ کبھی بھی راہ نہ پاتے۔ تو انشاءاللہ کہنے کی برکت ہے۔ جب بھی کسی اچھے کام کا آپ ارادہ کریں تو انشاءاللہ ضرور کہا کریں، اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد خود بخود شامل حال ہو جائے کرتی۔ نہ ہونے والے کام بھی اللہ تعالیٰ کروا دیتے۔ جو اپنے اہل و عیال کو اللہ کے سپرد کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی عمدہ پرورش فرماتا ہے، جس طرح اس گائے کی پرورش اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی۔ جو اپنا مال اللہ کے بھروسے پر اللہ کی امانت میں دے دے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے۔ ہم نے تو بچیاں ہی چھوڑی تھی، اب دیکھیں کتنی بڑی ہوگی، پھر اس کی قیمت کتنی لگی، یعنی ایسی قیمت لگی کہ ان کی تو زندگی ہی سنور گئی۔ والدین کی فرما برداری یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ والدین کی فرما برداری میں کامیابی ہے، والدین کی فرما برداری میں مستقبل میں انسان کے لیے ایک اچھا انجام ہے۔ والدین کی فرما برداری میں اللہ کی رضا، اللہ کے نبی کی رضا ہے۔ والدین کی فرما برداری میں ہی انسان کو اعلیٰ کامیابیاں ملتی ہیں۔ ماں باپ کی خدمت اور اطاعت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نوازتا ہے اور آخرت میں بھی نوازتا ہے۔ تو یہ تھا بنی اسرائیل کا وہ سلسلہ، اور آیت نمبر 71 میں فرمایا کہ بنی اسرائیل کے مسلسل سوالات اور اپنی رسوائی کے اندیشے اور گائے کی گرانی قیمت سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ یہ لوگ گائے ذبح کرنا نہیں چاہتے۔ اتنے سوالات ہوئے، اتنی قیمت ادا کرنی پڑ رہی تھی، تو یہ لگ رہا تھا کہ یہ لوگ گائے کو ذبح نہیں کرنا چاہتے۔ مگر جب ان کے سوالات کے شافی جواب مل گئے، اب ان کے یعنی سوالات ہی ختم ہو گئے، تو اب مرتے کیا نہ کرتے، انہیں گائے ذبح کرنی پڑی۔ بالآخر انہوں نے گائے کو ذبح کیا اور اپنے اس قاتل کا پتہ لگا لیا۔ تو یہ ہے قرآن پاک کی ہدایت۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم قرآن میں کھول کھول کر باتیں بیان کرتے ہیں، تو اتنی واضح باتیں، اتنے کھول کر احکامات بیان کرنا یہ اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت کے لیے رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن سے ہدایت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔